الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، ناظرین کرام، قابل قدر سامعین کرام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی ذات ہے۔ خالق ارض و سما کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایمان والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور پوری دنیا میں آج جس کی تعلیمات کو مانا جاتا ہے، پوری دنیا میں آج زیادہ تر لوگ جس کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا خوبصورت الفاظ میں تعریف کرنے کی کوشش کری، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و اوصاف کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ لامحال ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر لوگ جو ہے گھٹیا ٹائپ کے، مردہ ٹائپ کے، جن کے اندر صرف غلاظت بھری ہوئی ہے، نجاست بھری ہوئی ہے، جو صرف فرقہ پرستی طاقتوں کی پشت پناہی لے کر کے اور مشہور ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کی زبان کو گندا کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ملک میں اہانت رسول کے واقعات رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کتا اٹھتا ہے، کبھی کوئی بندر اٹھتا ہے، کبھی نہ جانے کون وحشی درندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کو پتہ ہے، اور آپ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان سب کی سرپرستی معلوم ایک ایسی جماعت کر رہی ہے جو زبان سے تو یہ کہتی ہے کہ سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ نعرہ لگاتی ہے، مگر کسی کا وشواس نہیں، کسی کا وکاس نہیں۔ اسے کچھ طبقات سے خدا کے واسطے کا بیر ہے، مسلمان اس کا ساتھ دینے پر بھی اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی ہے، یہ اس کی پالیسی کا مستقل حصہ ہے۔ اس لیے وہ اس طرح جو ہے کبھی جو ہے طلاق کے ثلاثہ کو لے کر کے آئے، کبھی وہ حلال سرٹیفکیٹ کو لے کر کے آئے، کبھی وہ NRC کو لے کر کے آئے، اور فی الحال تو اس کی نظریں اوقاف پر ٹکی ہوئی ہیں، مگر ہمیشہ سے یہ ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، آپ کے دین پر عمل کرنے والوں اور آپ کی تعلیمات کی طرف دعوت دینے والوں کو لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر پتھر برسائے گئے نا، ستایا گئے نا، پریشانیاں دی گئی نا۔ ہمارے حضور نے خود فرمایا نا، جتنا میں ستایا گیا ہوں نبیوں میں اتنے اور کوئی نبی نہیں ستائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کیا نہیں اذیتیں دی گئیں، جس کو سوچ کر، جس کا نام لے کر کے، جس کو بیان کر کے ایک کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ لیکن اس ملک
ہندوستان میں، بھارت میں آپ کے نام لیواؤں پر یہ مصیبتیں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں. یہاں پر سب کچھ سیاست کے نام پر ہو رہا ہے، سیاست کے نام پر. جسے اگر کوئی عہدہ چاہیے ہو وہ جائے مسلمانوں کے خلاف بکواس کریں، جسے اگر کوئی پارلیمنٹ میں جگہ چاہیے ہو وہ اٹھے اور مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے گالیاں دے، اس کے ساتھ کیا کرے. یہ سب سیاست کے نام پر ہو رہا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اس ملک کے مسلمان ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں عملاً طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کے مرتکب ہیں. آپ کی لائے ہوئے دین اور شریعت کو وہ بھی جو ہے چھوڑ چکے ہیں. چند لوگ ایسے ملیں گے جو ابھی دین پر اور شریعت پر قائم دائم ہیں. ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات نہیں بچی. افسوس تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ کو نہ ماننے والا تو کبھی کبھار کرتا، وہ بھی کروڑوں میں ایک ہی تو ہوں گے اور اس کی جسارت کرتے ہیں. 140 کروڑ کی آبادی میں سے 4 ہی 6 ایسے لوگ ہیں جو گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں. چند ہزار لوگ سیاسی فائدے کی خاطر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. لیکن تھوڑے سے الفاظ کڑوے ہیں، اس کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. آپ کے نام لیوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن رسوا کر رہے ہیں، آئے دن رسوا کر رہے ہیں. آپ کے لائے ہوئے دین کی ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ غیروں نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا. افسوس کے ساتھ تھوڑے سے یہ میرے جملے کڑوے ضرور ہوں گے، تلخیات پر مبنی ضرور ہیں، لیکن حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق بنا کر رکھ دیا. کیا جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ بہت بڑی توہین ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے. مجھے بتاؤ آج ہم نے بد اخلاقی کے مظاہرے میں پوری عمر گزار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن گالی دینا، مومن کو گالی دینا فسق ہے. مگر ہمارے مسلم سماج میں آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں کا جملہ بغیر گالی کا مکمل نہیں ہوتا. یہ کیا ہم بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر کے عاملاً توہین نہیں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، ان کی نافرمانی کا فیصد تو بہت زیادہ ہے. ان کی تمناؤں کا خون کرنا آج کل مسلم نوجوانوں کا شیوا بن گیا. اس کے علاوہ جھوٹ اس قدر بول رہے ہیں کہ غیر ہم سے پیچھے، بے ایمانی میں اس قدر آگے کہ غیر ہم سے پیچھے، وعدہ خلافی میں اس قدر ہم آگے کہ غیر ہم سے پیچھے، الزام تراشی میں ہم اس قدر آگے کہ غیر پیچھے. غیبت، چغل خوری، دھوکہ دھڑی کی بازی، بدنگاہی تو عام بات ہے. ہماری اکثریت سود میں ملوث ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت قباحت کے ساتھ بیان کرا اور قرآن میں کس طرح جو ہے اس کو بیان کرا گیا. لیکن ہم یہ صرف کر رہے ہیں نا، عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق اس طرح نہیں تھے، ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس طرح نہیں تھیں. ایک مومن کو کس طرح مومن کے ساتھ رہنا وہ طریقہ بتایا گیا تھا. لیکن افسوس آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری جاہلانہ رسمہ اور مشرکانہ رسم و رسومات کو ختم کر دیا تھا، مگر ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، بلکہ مزید اور اضافہ کر دیا. حد تو یہ ہے پیدائش ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، موت ہو، اتنی رسمیں ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کی شادی کا خرچ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ڈالا تھا، ہم نے آج ساری خرچ فاطمہ کے ولی پر ڈال دیا.
افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بی بی فاطمہ کے نام کا تو صرف حق مہر باقی ہے، اور وہ بھی بوقت نکاح لکھا جاتا ہے، دینے والے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ نے زنا کو مشکل کیا تھا، نکاح کو آسان کیا تھا، آج ہم نے اس کو الٹا بنا کر رکھ دیا۔ شادی کے ہر مرحلے پر آپ کی سیرت اور تعلیمات کا وہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ سے سچی محبت کرنے والا کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام ہوتا ہے جو نہ آپ کو ماننے والے کرتے ہیں۔ بس نکاح کے 2 بول ضرور جو آپ کی سنت کے مطابق ادا ہوتے ہیں، باقی سارے شادی بیاہ میں کام آپ دیکھیں غیروں کے رسم و رسومات ادا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حفاظت و ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث مقصد ہی یہی تھا کہ وہ آپ جو ہیں ڈھول تماشوں کو ختم کرنے آئے تھے، لیکن افسوس شادی بیاہوں میں اس قدر ننگا ناچ اور اس قدر شادی بیاہوں میں جو ہے ہجڑوں کو نچا کر کے ان جو ہے طائفہ کو بلا کر کے نچایا جاتا ہے ایسی بابرکت اور مقدس محفل، نکاح جیسی محفل میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کس قدر جنازہ نکالا جاتا ہے اور کس طرح جو ہے نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ آسانی سے نکاح کرنا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا۔ دیکھیں، میں خود بتاؤں آپ حضرات کے سامنے، میں کیا عرض کروں، جدھر دیکھتا ہوں آپ کا مذاق ہو رہا ہے۔ نماز میں چوری ہو رہی ہے، نماز میں لاپرواہی ہو رہی ہے، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ مزاروں پر دیکھ لو، درگاہوں پر دیکھ لو، آئے دن راتوں میں جاگ رہے ہیں، دن میں وہاں پر چکر لگائے ہوئے ہیں، اتنا اس قدر بھیڑ ہے، ہجوم ہے، رشک ہے، مسجد ویران۔ صبح فجر کی نماز میں 1-2 آ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں 1-2 آ رہے ہیں، عصر کی نماز میں 1-2 آ رہے ہیں، مغرب کی نماز میں 1-2 آ رہے ہیں، عشاء کی نماز میں 1 کا دکا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا تھا لا تجعلوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ افسوس کہ ہم نے ولیوں کے نام پر، ولیوں کے مزاروں پر اس قدر ہو کر کے ہم نے وہ شرک و بدعات اور خرافات شروع کر دی ہیں کہ اب ہم اس کی دلدل میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ اس کو نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی نکالنے والا بھی آئے تو اس کو جو ہے گستاخ ولی بتایا جاتا، اس کو جو ہے کس قدر جو ہے نہ جانے کیا کیا القاب سے مزین کر کے اور اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل مسجدوں میں عبادت نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اس غرض سے مسجد میں آ رہے ہیں کہ ان کی حکمرانی چلے، کہ یہ ہونا چاہیے، یہ امام کو ہونا چاہیے، یہ مؤذن کا کام ہونا چاہیے، یہ مسجد میں اس طرح صفائی ہونی چاہیے، اس طرح صفیں بیچنی چاہیے، یا اس طرح۔ اللہ کے بندے نماز پڑھنے میں بڑی وہ اپنی حکمرانی جتانے آتا۔ ہر کوئی جو ہے آج کل اپنا اپنا کام کر رہا ہے، کوئی دین کا کام ہی نہیں کرنا چاہتا، ہر کوئی اپنا وہ کام کر رہا ہے۔ آج کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی تعلیمات تھی وہ یہ تھی نا کہ ایک بن کر کے رہو، ایک بن کر کے رہو، ایک بن کر کے رہو، مسلمان بن کر رہو، امت بن کر کے رہو۔ لیکن آج امت کو چاروں طرف سے توڑ دیا گیا نا۔ سب سے بڑی جو آج ہماری کمزوری ہے وہ صرف یہی ہے۔ لیکن افسوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ یہ باتیں تھوڑی تلخیات پر مبنی ہیں۔ بھائی بھائی بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان والوں کو کہا تھا کہ ایمان والے مثل الجسد، کہ ایک جسم کی طرح، بھائی بھائی بنایا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن آج افسوس یہ کہ ہم نے اپنے سگے بھائیوں کو بھی بھائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، من غش فلیس منا۔ افسوس، ہم نے کہا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، ہم نے کہا جو ایمانداری برتے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر شعبہ حیات سے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی ہم عزت اور غلبے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مزید تو یہ کہ ہم عزت اور غلبے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، ہم سب کے سب خراب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری 90% سے زیادہ تعداد برائے نام آپ سے وابستہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شان اقدس میں زبان سے گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ زبان سے گستاخی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے،
اور اس کے کئی عبرتناک آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اللہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کے اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن جب کوئی ہمارے حضور کی شان میں زبان سے کوئی اگر جو ہے گستاخی کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ اس کے اوپر اس قدر لعنت برساتا ہے اور کس طرح جو ہے. اور اللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی اور وہ اپنا کام کر دے گا. اللہ اس کو سارے جہاں میں رسوا کر دے گا جو محمد کی شان میں گستاخی کرے گا. اور اس کا مجرم تو سخت ترین سزا کا مستحق ہے. اگر اسلامی حکومت ہے تو اس ایسے شخص کا، ایسے ملعون کا، ایسے مردود کا، ایسے شیطان کا، ایسے ابلیس کا، ایسے خنزیر کا اس کا قتل ہو جانا چاہیے. لیکن افسوس کہ اس ملک میں ایک اتنی FIR ہونے کے باوجود بھی ایسے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا گیا. جو چاہیں وہ یہ کریں، قانون کچھ کی حکمرانی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، آپ اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں، آپ جو ہے سڑکوں پر اتریں اور اس کو اریسٹ کروائیں. یہ کیونکہ اس طرح کی حرکت پہلی بار نہیں ہو رہی ہے. نہ جانے کیوں اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے اس کو کہ ہر کوئی ایرا غیرہ گلی کا کتا اٹھتا ہے فوراً جو ہے اس کو یہی کام ملتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کو جو ہے ایک گلی کا کتا بھی برداشت نہیں کرے گا. اس لیے اس جو زبان سے گستاخ نبی کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزا بدترین ہے اور اس کو سزا ملنا چاہیے. لیکن اس سے کہیں بڑا جرم اور ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم عملاً کر رہے ہیں. آپ کی توہین کرنا، آپ کے نام لیوا، آپ کا ادب سے نام لینے کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا. ہمارے عمل سے متاثر ہو کر کے لوگ شاید ایمان میں داخل ہو جاتے، اسلامی تعلیمات پر عمل اوری کفر ظلم کو مٹانے کا سبب بن جاتی. میرے سرکار آپ کے گستاخ کے خلاف ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری زبانوں پر ہے، آپ کے نام پر جان دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ یہ ہمارا آخری اثاثہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری اثاثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے التجا ہے کہ بارگاہ عزدی میں سفارش فرما دیجئے ہمارا یہ اثاثہ باقی رہے. ہمارے گھروں میں اسی اجالا ہے، اسی لیے اجالا ہے کہ حضور اپنے رب سے سفارش فرما دیجئے. آج اس ملک کے مسلمانوں کی اس اثاثے کی حفاظت کی جائے، انہیں شعور و آگاہی کی دولت عطا کی جائے، انہیں توبہ کی توفیق مل جائے، اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. حضور ہم بے عمل بھی ہیں اور بد عمل بھی ہیں، مگر کیا کم ہے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں. یہی ایک چیز ہے بخشش کی میری فرد خطا میں، یہی ایک چیز بخشش کی ہے میری فرد خطا میں، شمار اپنا غلامان محمد مصطفیٰ میں ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک ہدایات پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جس نے تیرے حضور کی شان میں گستاخی کری ہے، یا اللہ تو اس کو ایسی عبرتناک اس کو سزا دے کہ جن گستاخوں کے زبان پر اور دلوں پر بھی اگر گستاخی کے الفاظ نکلنے والے ہیں وہ تک اس سے عبرت حاصل کر لے. یا اللہ آج ہم تجھ سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ اللہ آج ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. کوئی بھی اٹھتا ہے تیرے نبی کی شان میں گستاخی کر دیتا. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہم نبی کے امتی ہیں، تیرے آقا کے نام لیوا ہیں. ہماری دعا کو قبول کر لے اور ان گستاخ رسول کا وہ عبرتناک انجام دے، ان کو ایسی سزا دے، ان کو ایسا عذاب میں مبتلا کر کہ آنے والے 100 نسلیں جو ہیں ان کی اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر ان سے سبق سیکھیں. اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے.
اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے.